بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی نظام آئین و قانون دنیا کا بہترین آئین ہے، قانون ہے کہ دنیا کے اندر اس سے بڑھ کر اور کوئی بہتر اور انسانیت کے لیے مفید کوئی آئین اور قانون نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اس کے علاوہ جتنے بھی قوانین ہیں سب انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ قانون خالق انسان نے بنایا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ خالق انسان کا قانون انسان کے قانون کے ساتھ برابری کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے ہمارا دعویٰ ہے کہ اسلام کا آئین اور قانون اور دستور دنیا کے تمام قوانین میں سے سب سے بہترین ہے، اس سے اچھا اور کوئی قانون نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس کا اعتراف ہمارے دشمن انگریز بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ ہالس بریز لاز آف انگلینڈ وہ لکھتا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ انسان کے خود ساختہ قوانین، خواہ وہ مشرق والوں کے ہوں یا مغرب والوں کے، امریکہ اور انگلینڈ کے ہوں یا روس اور چین کے، دقیانوسی دور کے ہوں یا آج کے ترقی یافتہ تہذیبوں کے، خدائے خالق و مالک کے نازل کردہ قوانین کے مقابلے میں ان کی حیثیت وہی ہے جو خالق کے مقابلے میں مخلوق کی ہو سکتی ہے۔ ملحد سے ملحد تہذیبیں بھی انسانی فطرت کو بہرحال تسلیم کرتی ہیں، اور یہ کہ انسان اپنی فطرت کے تابع ہے، انسانی فطرت کے تمام تقاضوں اور اس کی ضرورتوں، آسائشوں اور مضرتوں کا ٹھیک ٹھیک علم بھی انسان کو نہیں بلکہ خود خالق فطرت ہی کو ہو سکتا ہے۔ وہی اس کی صحیح نشو و نما کر سکتا ہے، اور اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ فطرت کی رہنمائی کے لیے قانون سازی کرے، اور یہ کام نہ خود فطرت انجام دے سکتی ہے، نہ انسان جو اپنے صحیح یا غلط فطری تقاضوں کے سامنے سپر انداز۔ تو یہ ہالس بریز لانس آف انگلینڈ، مرتبہ لارڈ سیمانڈس، جلد 13 صفحہ 334 پہ یہ بات لکھی ہوئی۔ تو یہ بات کوئی ایسی نہیں جو انسان کے لیے سمجھنا مشکل ہو، ہر صاحب عقل اس بات کو سمجھ سکتا ہے بخوبی۔ اللہ تعالیٰ کا قانون آخری قانون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اٹل اور آخری قانون دے کے گئے امت کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قد جئتکم
بسمۃ البیضاء لیلھا ونہارھا سوا، ایسی شریعت تمہارے پاس لایا ہوں جو آسان ہے اور روشن ہے، دن اور رات کی طرح، جس کے دن اور رات یکساں روشن۔ تو یہ اسلام کا آخری دستور اور قانون، یہ ہمارے ہاں ملک پاکستان میں نافذ کرنے کی آج تک باتیں ہوتی نہیں ہیں، لیکن آج تک یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، اور وہ ملک جو کلمے کے نام پہ بنایا گیا تھا، اس ملک میں اسلام کا آئین اور قانون نافذ کرنے کے لیے ہمیشہ سے سعی اور کوشش ہوتی رہی ہے۔ پاکستان دارالاسلام ہے یا نہیں، تو کسی خطہ زمین کے دارالاسلام بننے کا مدار اس بات پر نہیں ہے کہ وہاں مسلمان کتنے ہیں، بلکہ اس بات پر ہے کہ وہاں اسلام کا قانون نافذ ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو دارالاسلام ہے، اور اگر نہیں ہے تو دارالمسلمین تو ہو سکتا ہے، لیکن دارالاسلام نہیں ہو سکتا۔ دارالاسلام کا یہ معنی نہیں کہ اسلام کا گھر، دارالاسلام ایک اصطلاح ہے جو بولی جاتی ہے ایسے ملک پہ جہاں پہ کتاب و سنت کے تمام قانون نافذ ہوں۔ بہرحال ہمارے اس دور میں اسلامی قانون کے اوپر بہت سا کام کیا گیا، اور یہ آج کے زمانے کی ضرورت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا دیکھ چکی ہے کہ نہ سوشلزم میں کوئی امان ہے، نہ کمیونزم میں کوئی امن و امان ہے، نہ دنیا کے کسی اور نظام اور قانون کے اندر انسانیت کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ انسانی ضروریات کی کفالت اگر ہے تو صرف اور صرف مذہب اسلام میں ہے، اس لیے کہ ایک مکمل کامل اور مکمل دین ہے، کامل اور مکمل نظام ہے۔ اور آج امت کے زوال کا سبب یہی ہے کہ امت نے اس اسلامی قانون کو، اس اسلامی نظام کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے پوری امت پریشانی کے شکار ہے۔ اور المیہ تو یہ ہے کہ بے حسی اتنی بڑھ گئی کہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہماری پریشانی کا باعث کیا ہے، کیوں ہے ہماری امت مسلمہ کی آج کی ٹینشن اور پریشانی۔ اور اگر سمجھتے بھی ہیں تو عمل کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اسلامی قانون تو ہر زمانے کی عصری ضروریات کا بھی خیال رکھتا ہے اور ان کی رعایت رکھتا ہے، اور دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، دین میں کے اندر کوئی مشقت نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سہل اور آسان طریقے سے قانون سازی کر کے گئے ہیں کہ جس پر عمل کرنا کسی کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اور یہ قانون انسانوں کے لیے مقدس اور محترم بھی ہے۔ اس میں
انسانی نفسیات کی رعایت بھی ہے، مصلحتوں کی رعایت بھی ہے۔ بہرحال یہی آج کا وہ قانون ہے جو اس لائق ہے کہ اسے نافذ کیا جائے دنیا کی۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ فقہ اسلامی ہی وہ کامل اور مکمل نظام ہے کہ جو پاکستان میں نافذ کیا جائے تو ہمارے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ جب پاکستان بنایا گیا تو بنیاد کیا تھی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پہلی جب دستور ساز اسمبلی کا اجلاس ہوا، قائد اعظم محمد علی جناح نے گورنر جنرل کے طور پہ حلف اٹھایا اور تاج برطانیہ سے اقتدار مسلمانوں کو منتقل ہوا۔ تو اب یہ سوال اٹھا کہ ایک عرصے سے جو نعرے لگ رہے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، تو وہ لا الہ الا اللہ کا قانون کیا ہے؟ لیکن جواب نہیں تھا کسی کے پاس۔ تو تعجب کی بات ہے کہ ایک عرصے تک نعرے لگا رہے ہیں لیکن کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نعرے کی تکمیل کیسے ہوگی۔ چنانچہ پاکستان بننے کے بعد اب کہا گیا کہ جی وہ قانون نافذ کرو اسلام کا، تو وہ تو مدون نہیں کیا گیا تھا، نہ علماء کے ذمہ لگایا گیا کہ ہمیں ایسا مدون اور تیار شدہ نظام دیا جائے، نہ اس کے لیے کوئی ایسے رجال موجود تھے پہلے سے۔ چنانچہ آئین سازی کے لیے ہندوستان سے علماء کرام کو بلایا گیا، جو پاکستان میں آ چکے تھے ان کی بھی خدمات لی گئیں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی، مولانا احتشام الحق تھانوی رحمہ اللہ تعالی، مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ تعالی، مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالی، اور ایک بہت بڑی کھیپ تھی، چند کا نام میں نے لیا، جن کو بلایا گیا اور انہوں نے پاکستان کا دستور تیار کیا۔ لیکن اب پورا قانون مسلمانوں کے پاس موجود نہیں تھا، چنانچہ کچھ مشاورت سے پہلے ہی انگریز کا کالا قانون تعزیرات ہند، اسی کو مسلمان کیا گیا کہ جس کا نام تعزیرات پاکستان رکھ دیا جائے، اور وہ ملک میں نافذ کر دیا گیا، اور اسی پہ ملک کو چلا دیا گیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ گاڑی جب غلط ٹریک پہ چڑھ جائے اور چلنا بھی شروع ہو جائے، اس کو روک کے صحیح ٹریک پہ لانا تو بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ چنانچہ وہی تعزیرات ہند تعزیرات پاکستان کے نام سے اس ملک کا قانون بن گیا۔ علماء نے جب اسلامی قانون کے نفاذ کی بات کی تو اس پہ کہا گیا کہ جی کون سا قانون؟ دیوبندی کا، بریلوی کا، اہل حدیث کا یا شیعہ کا؟ کون سا قانون نافذ کیا جائے؟ اور ان بحثوں میں الجھا کے لوگوں کو اسلام کے قانون سے دور کر دیا گیا۔ چنانچہ
آج پون صدی گزر چکی ہے، لیکن اب تک یہ طے نہیں کیا جا سکا کہ پاکستان کا آئین اور قانون کیا ہوگا، اور اسلام کے مطابق اسلامی قانون کیسے نافذ کیا جائے، کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا۔ تو یہاں پہ اسلامی قانون، جسے فقہ اسلامی بھی کہہ دیتے ہیں، اس کی تدوین کے حوالے سے اب تھوڑی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی کہ اسلام نے کس انداز سے قانون سازی کی تھی اور کس طرح اسلامی قانون تدوین کے مراحل سے گزرتا ہوا مکمل ہوا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور نبوت میں قرآن پاک نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی ساری باتیں، اصول، قواعد سب کے سب بیان کر دیے، اور اس پہ صحابہ کو عمل درآمد بھی کروا دیا گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے، ان کے زمانے میں زیادہ تر زور فتنوں کی سرکوبی میں لگا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو ان کے زمانے میں اسلامی ریاست کے خد و خال بہت حد تک واضح ہو گئے۔ کفالت کا نظام، پولیس کا نظام، مسلح افواج کا نظام، صوبوں کا نظام اور مشاورت کا نظام اور بہت سی چیزیں تشکیل پا گئیں۔ عدلیہ کے لیے تربیت یافتہ صحابہ جج بن گئے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کبار صحابہ سے براہ راست نبی پاک سے یا کبار صحابہ سے تربیت پائی ہوئی تھی، پدا کی، اور ایک شرائی انداز سے اسلامی مملکت کا نظام جاری و ساری ہو گیا۔ چنانچہ یہ دور خلفاء راشدین کے زمانے میں یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا، اور خلافت راشدہ کے بعد خاندانی حکومتیں آئیں، اور ان میں رفتہ رفتہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ملوکیت کے سائے گہرے ہوتے گئے، تو ایمان بھی کمزور ہو گیا، عمل میں بھی کمزوری آ گئی، قبائلی عصبیت، علاقائی لسانی عصبیتیں آڑے آنے لگیں۔ صحابہ تابعین تبع تابعین دنیا سے جا چکے تھے، تو اس زمانے میں ابھی تبع تابعین کا دور تھا کہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ابھی تابعین تبع تابعین کا دور تھا، ضرورت محسوس ہوئی کہ مکمل قانون سازی کی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے امام اعظم امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو پیدا فرمایا، چونکہ اب دنیا کے اندر خرابی پیدا ہونی شروع ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق ایسے رجال کال پیدا کر دیے جنہوں نے دین اسلام کو مدون کر کے، قانون کو مدون کر کے عملی طور پر نافذ کرنا۔ چنانچہ حضرت امام اعظم امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی
اور ان کے شاگردوں نے تدوین فقہ کا کام کیا، اور امام صاحب کے شاگرد امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی نے باقاعدہ چیف جسٹس ہو کر، قاضی القضات بن کر، اور اپنے ماتحت قضات کی تربیت بھی کی، اور قضا کے نظام کو مدون کیا، مرتب کیا، اور اسلامی اسٹیٹ میں، سلطنت میں اسلامی نظام قانون کو نافذ کیا۔ اور اس کے بعد پھر شوافع نے اور حنابلہ نے بھی اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالا، اور اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے علاقوں میں حکمرانوں کو اسلامی نظام قانون عطا کیا، اور اس نظام کو دنیا میں جاری کیا۔ بہرحال اسلامی فقہ جو ہمارے پاس فقہ حنفی کی صورت میں مدون ہے، اس کی تدوین کیسے ہوئی، ترکیب کیسے ہوئی؟ تو اس سلسلے میں چند اہم باتیں ہیں فقہ اسلامی کی تدوین کے اعتبار سے، کہ اس کی تدوین کیسے اور کہاں اور کس طرح ہوئی۔ تو میں نے خاکہ عرض کیا ہے، انشاءاللہ العزیز آئندہ سبق میں اس کی کچھ تفصیلات عرض کر دوں گا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ فقہ اسلامی ایک بہترین قانون ہے، نظام ہے، وہ کس طرح مدون ہوا۔ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا کہ ہمیں بھی اسلامی قانون کی تدوین اور کے بارے میں جب علم ہوگا، تو ہمیں بھی آج کے زمانے میں اس پر امت کو لے کر آنا، اس کی قدر کرنا اور کروانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ هذا المرام بهذا القدر.